أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ بے شک میں نے اس سارے زمانے پر تمہیں فضیلت دی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور ڈرو اس دن سے جب کوئی جان کسی جان کا بدلہ نہ دے سکے گی، اور نہ اس سے کوئی بدلہ قبول ہوگا، اور نہ کافر کو کوئی سفارش نفع دے گی، اور نہ ان کی مدد ہوگی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب ابراہیم کو ان کے رب نے کچھ باتوں سے آزمایا تو انہوں نے وہ پوری کر دکھائیں۔ اللہ نے فرمایا، بے شک میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، بے شک میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ عرض کی، اور میری اولاد سے بھی فرمایا میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ بنایا، اور فرمایا کہ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم اور اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا رکھو طواف والوں اور اعتکاف اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ اور یاد کرو جب عرض کی ابراہیم نے کہ اے میرے رب، اس شہر کو امن والا کر دے اور اس کے رہنے والوں کو طرح طرح کے پھلوں سے روزی دے جو ان میں سے اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لائیں۔ اللہ نے فرمایا، اور جو کافر ہوا تو اس کو تھوڑا برتنے کو دوں گا، پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور یاد کرو جب اٹھاتے تھے ابراہیم اس گھر کی بنیادیں
اور اسماعیل یہ کہتے ہوئے کہ اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سب کچھ سنتا ہے، جانتا ہے۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے ہمارے رب بنا دے ہم کو اپنا فرما بردار، اور ہماری اولاد میں سے ایک امت تیری فرما بردار، اور ہمیں ہماری عبادت کے طریقے بتا دے، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی ہے بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے رب اور بھیج ان میں سے ایک رسول انہی میں سے کہ ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے، اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم حکمت سکھائے، اور انہیں خوب پاک صاف کر دے، بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن صَفِحَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ابراہیم کے دین سے کون منہ پھیرے سوا اس کے جو دل کا احمق ہے، اور بے شک ضرور ہم نے انہیں دنیا میں چن لیا، اور بے شک وہ آخرت میں ہمارے خاص قرب کی قابلیت والوں میں ہیں۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ یاد کرو جب کہ ان سے ان کے رب نے فرمایا گردن جھکا دو، عرض کی میں نے گردن جھکا دی اس کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یاد کرو جب کہ ان سے ان کے رب نے فرمایا گردن جھکا دو، عرض کی میں نے گردن جھکا دی اس کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اور اسی دین کی وصیت کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو اور یعقوب نے کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ نے یہ دین تمہارے لیے چن لیا ہے تو تم نہ مرنا مگر مسلمان۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ کیا تم اس وقت خود موجود تھے جبکہ یعقوب کو موت آئی، جبکہ انہوں نے اپنے بیٹوں سے فرمایا میرے بعد کسی کی عبادت کرو گے تو وہ بولے ہم عبادت کریں گے اس کی جو خدا ہے آپ کا اور آپ کے آبا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کا ایک خدا، اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔
تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ ایک امت تھی جو یقیناً گزر چکی ہے، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا ہے، اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا، اور ان کے کاموں کا تم سے سوال نہ ہوگا۔ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اور یہود و نصارہ نے کہا یہودی یا نصرانی ہو جاؤ راہ پاؤ گے۔ آپ فرمائیے بلکہ ہم تو ابراہیم کا دین لیتے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرکوں سے نہ تھے۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون۔ یوں کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس قرآن پر جو ہماری طرف اترا اور جو اتارا گیا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور جو عطا کیے گئے موسیٰ و عیسیٰ اور جو عطا کیے گئے باقی انبیاء اپنے رب کی طرف سے، ہم ان میں سے کسی پر ایمان میں فرق نہیں کرتے اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو اگر وہ بھی اسی طرح ایمان لائیں جیسا تم ایمان لائے جب تو وہ ہدایت پا گئے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور اگر منہ پھیریں تو وہ نری ضد میں ہیں، تو اے محبوب ان قریب اللہ ان کی طرف سے آپ کو کفایت کرے گا، اور وہی سب کچھ سنتا جانتا ہے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون۔ ہم پر اللہ کا رنگ ہے، اور اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہے، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون۔ آپ فرمائیے کیا اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے کرتوت، اور ہم تو اسی کے مخلص بندے ہیں۔ ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط كانوا هودا او نصارا قل انتم اعلم ام اللہ ومن اظلم ممن كتم شہادة عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون۔ کیا تم یوں کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھے؟ آپ فرمائیے کیا تمہیں زیادہ علم ہے یا اللہ کو؟ اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے؟
اور اللہ تمہارے کرتوتوں سے بے خبر نہیں۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وہ ایک امت تھی جو یقیناً گزر چکی ہے، ان کے لیے ان کی کمائی اور تمہارے لیے تمہاری کمائی، اور ان کے کاموں کا تم سے سوال نہ ہوگا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے کرم اور اس کے حبیب اعلیٰ کی بے حساب رحمت اور تمام صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، ازواج مطہرات، جمیع سلاسل کے بزرگان دین، سلسلہ عالیہ، قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، اور خصوصیت کے ساتھ میرے قبلہ مرشد گرامی کی باطنی توجہ اور محترمہ معظمہ موقرہ والدہ صاحبہ مدہ ذلہا کی خصوصی دعاؤں کی بدولت آج ہم نے پہلے پارے کی تلاوت اور ترجمہ مکمل کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ فقیر کو ہمیشہ کی طرح اپنی مستجاب دعاؤں میں یاد رکھیں۔